اس کا عنوان تھا کتاب الشفا فی ضوء علم علاقات النصوص دراسہ شاملہ للتاثیر والتأثر۔ تو یہ عربی زبان میں ہے اور اس کا خلاصہ اردو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک نیا علم ایمرج ہوا ہے جسے علم علاقات النصوص کہا جاتا ہے، اور اس پہ ہمارے استاذ مصر سے ڈاکٹر کمال عرفات نبھان صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام علاقات النصوص ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جتنی بھی کتابیں پوری اسلامی ہسٹری میں لکھی گئی ہیں تو کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو پورے اپنے معاشرے سے کٹ کے لکھی گئی ہو، بلکہ جس طرح انسانوں کی فیملیز ہوتی ہیں اور ہر انسان کے آباء و اجداد ہوتے ہیں، پھر اس کے پوتے پڑپوتے اور نسل ہوتی ہے، اس کے بھائی اور بہنیں ہوتی ہیں، اور وہ ایک پورے سوشل کنٹیکسٹ میں انسان کو دیکھا جاتا ہے، اسی طرح کتابوں کی بھی فیملیز ہوتی ہیں، اور یہ علاقات النصوص کا علم ہے جس میں انہوں نے پھر بہت سی مثالیں دے کر یہ واضح کیا کہ جیسے ہدایہ شریف ہے تو پہلے خود انہوں نے اسے مطول لکھا، پھر اس کو مبسوط کیا، پھر اس کو مختصر کیا، پھر کچھ لوگوں سے انہوں نے لیا اور ہزاروں نے ان سے لیا، تو جو ان کے مصادر ہیں وہ ان کے آباء و اجداد کی طرح ہیں، اور جنہوں نے ان سے لیا وہ ان سے تاثیر حاصل کرنے والے ہیں۔ تو اس علم علاقات النصوص کی روشنی میں جب ہم کتاب الشفا کو دیکھتے ہیں تو ایک بڑی اہم کتاب ہے جس کا نام ہے المدخل الی کتاب الشفا، جو السید الشریف محمد عبد الحی ابن کبیر القطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس کو لکھا ہے، اور یہ ایسی جلیل القدر کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے کتاب الشفا کے اثرات اور کتاب الشفا کے مصادر اور اس کے تاثیر اور تاثر پہ تفصیل سے بات کی ہے۔ انٹرنیٹ کے اوپر یہ پوری PDF میں دستیاب ہے۔ تو المدخل الی کتاب الشفا میں وہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَرَرْتُ عَلَى الشِّفَا مَرَّاتٍ وَكَرَّاتٍ اکثر مما اعد سماعا علی الشیخ و اسماعا لغیرہم، کہ میں نے کتاب الشفا کو ایک دفعہ نہیں 20 بار پڑھا، اور اتنا پڑھا کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا کہ کتنی دفعہ میں نے اس کا ختم کیا، کبھی اپنے اس اساتذہ کو سنایا، کبھی میں دوسروں کو سنا رہا تھا۔ اور ان کے بیٹے سیدی عبد الرحمن القطانی فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی سے میں نے 50 مرتبہ ختم شفا شریف پاس بیٹھ کے سنی۔ تو یہ اس کتاب کا عالم ہے۔ پھر ایک ہیں علامہ شیخ قاضی احمد السکیرج المغربی، جنہوں نے پوری کتاب الشفا کو منظوم طریقے میں لکھا ہے، یعنی یہ نظم کے اندر کتاب الشفا کو لکھا گیا۔ اور امام سخاوی فرماتے ہیں کہ جو کچھ کتاب الشفا پر لکھا گیا ہے اس کو اگر جمع کیا جائے تو 20 مجلدات جو ہیں ضخم وہ بن جاتی ہیں۔ اس کے مصادر کون سے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ کتب تفاسیر، سب سے پہلے تو قرآن، پھر کتب تفاسیر، کتب تعویل، الکتب الستہ، المسانید، کتب الفقہ، تواریخ الحروب، الفتوح الاسلامیہ، کتب الکلام، الاصول، اللغہ، الادب، الرقائق، یہ سب وہ مصادر ہیں جن سے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ نے استفادہ کیا۔ اور دلائل النبوہ میں آپ سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی تھیں ان سے بھی استفادہ کیا، جن میں امام ابو نعیم الاصفہانی، امام بہقی، اس کے بعد الطبرانی، ابو زرع الرازی، ابن ابی الدنیا، ابو اسحاق، ابو جعفر الفریابی، ابو احمد الاصبہانی، ابو بکر النقاشی، ابو داود الماوردی، ابو الحسین ابن فارس، ابو المطرف القادی، یہ سب وہ لوگ ہیں جن سے آپ نے استفادہ کیا۔ تو یہ آپ کے مصادر اصلیہ میں سے ہیں جن سے آپ وہ مواد اپنا لے رہے ہیں۔ اور پھر ابحاث شخصیہ بھی اس میں شامل کیں، کچھ مشاہدات شامل کیے، اپنے اساتذہ کے تبصرے شامل کیے۔ اچھا، یہ بھی بات ہے کہ آپ نے پہلے اس کا نام الشفا نہیں رکھا، پہلے اس کا نام رکھا شرف المصطفیٰ، اور شرف المصطفیٰ سے الگ بھی بہت عمدہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، لیکن آپ نے پہلے اس کا نام شرف مصطفیٰ رکھ کے پھر اس میں کئی سال اضافے کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر اس کا نام آپ نے الشفا رکھا۔ اور پھر اس کی احادیث کی تخریج میں امام جلال الدین سیوطی نے مشہور کتاب لکھی مناہل الصفا فی تخریج احادیث الشفا، جو اعتراض کیا گیا کہ آپ نے علم حدیث میں بہت سی ضعیف احادیث لکھ دیں، فلاں لکھ دیں، تو اس کا علمی جواب بھی دیا اور اس کی تخریج بھی امام سیوطی نے کر دی۔ پھر اس کی جو شروحات لکھی گئیں، امام عبد الحی القطانی نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک مشارقہ نے شروحات لکھی ہیں اور ایک مغاربہ نے شروحات لکھی۔ مشارقہ کی شروحات میں سے بنیادی ہے حافظ الشام البرہان ابراہیم بن محمد الحلبی المعروف بابن العجمی، جن کا وصال 797 ہجری میں ہوا ہے، المقتفی فی تحریر الفاظ الشفا، یہ ان کی ہے۔
امام تقی الدین احمد ابن محمد الشمنی الحنفی القاہری مزیل الخفا عن الفاظ الشفا ان کی کتاب ہے۔ الشمس محمد ابن محمد الدلجی العثمانی الشافعی، کتاب کا نام ہے الاستفاء لبیان معانی الشفا، بڑی نفیس شرح ہے۔ محمد ابن طولون الدمشقی الحنفی، آپ کی کتاب الاستفاء فی غریب الشفا۔ عالم الدیار المشرقیہ قاضی مصر الشہاب احمد ابن محمد الخفاجی الحنفی، آپ کی مشہور شرح نسیم الریاض فی شرح الشفاء للقاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ عالم الدیار الحلبیہ ومسندها ابو حفص عمر ابن عبد الوہاب القردی الحلبی، مشہور شرح فتح الغفار بما اکرم اللہ بہ نبیہ المختار، 4 جلدوں میں ہے، اور اس میں انہوں نے 9 طریقے سے کتاب الشفاء کی شرح کی ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ حسن ابن علی العدوی الحمزاوی المالکی الازہری، کتاب کا نام ہے المدد الفیاض بنور الشفاء للقاضی عیاض، 12 جلدوں کے اندر مشتمل شفاء شریف کی یہ شرح ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی۔ پھر آپ نے 8 شروحات مغاربہ کی ذکر فرمائی ہیں، اختصار کی وجہ سے میں ان کا نام اب ذکر نہیں کرتا۔ تو یہ وہ فیملی بن رہی ہے کتاب الشفاء کی، اور پورا علم علاقات النصوص وجود میں آ رہا ہے۔ اور پھر اس کی مختصرات ہیں جن میں سے ایک کا ذکر کروں گا، محمد ابن احمد ابن علی ابن عمر الاسنوی، یہ شیخ جمال الدین اسنوی کے بیٹے ہیں، محمد ابن علی العجلونی القاہری اور قطب الدین محمد الخدیری، ان تینوں نے اس کی تلخیص کی ہے، جس میں سے ایک کا نام ہے الصفا بتحریر الشفا۔ تراجم جو اس کے کیے گئے وہ پورا ایک الگ موضوع ہے، فرانسیسی زبان میں، اردو زبان میں، انگریزی زبان میں، اور دنیا کی 60 سے زائد زبانوں میں کتاب الشفاء کے تراجم کیے گئے۔ اور جن دنوں میں مصر میں پڑھ رہا تھا تو میں نے مصر کی لائبریریز میں سب سے زیادہ مخطوطات شفاء شریف کے دیکھے، کیونکہ میری ریسرچ ہی اسلامک مینوسکرپٹ میں تھی، تو اس لیے مجھے مخطوطات سے واسطہ رہا۔ سب سے زیادہ مخطوطات پوری دنیا میں شفاء شریف کے موجود ہیں۔ اور پھر حفظ کرنے والے علماء جنہوں نے پوری کتاب الشفاء کو یاد کیا، ان میں سالم ابن ابراہیم السنہاجی المغربی المالکی، الفقی مبارک ابن عبداللہ اشن الاخصاصی السوسی، اور ایک مجلس میں پڑھنے والے خلف بن علی المغربی وغیرہ ہیں۔ اور آخری بات عرض کروں گا کہ رمضان میں کتاب الشفاء کی تدریس، یعنی کچھ علماء ایسے تھے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو وہ کتاب الشفاء کا درس دیا کرتے تھے، جن میں سب سے بڑا نام شیخ ابو الحسن الشاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، اور ان کے درس میں شیخ ابن حاجب، ابن عبد العز، ابن دقیق العید، حافظ عبد العظیم المنذری اور ابن عصفور جیسے علماء بیٹھ کے شرح الشفاء شریف ان سے سنا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں دأب الاولیاء والصالحین اذا دخل رمضان وكذلك الشهران اللذان قبله يعتكفون فيها على قراءة المصحف وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كتاب الشفاء للقاضي عياض والإحياء للإمام الغزالي۔ اب جو تنقید اس پہ کی گئی ہے اس میں ایک الگ موضوع ہے، لیکن کیونکہ علاقات النصوص میں آتا ہے تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ غلا هذا المغربی، کہ اس مغربی نے بڑا جو ہے وہ کیا ہے، مبالغہ کیا ہے، اور ایک جگہ کہا حاضل مغیربی، تصغیر کے ساتھ ذکر کیا، یعنی ایک تنقیص کا پہلو جس میں آتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ کی 2 کتابیں، جن میں سے ایک کا نام ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول اور دوسری کا نام ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، ان دونوں کتابوں میں آپ کا بنیادی مصدر بھی کتاب الشفاء ہے۔ یعنی اگر یہ مسئلہ ہوتا تو کتاب الشفاء سے نہ لیتے، جبکہ وہ بار بار کتاب الشفاء کو اپنا حوالہ بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ اگر اسے علم علاقات النصوص کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ بڑی عظیم کاوش ہے۔ اور آخر میں یہ جملہ پڑھوں گا جسے ابن المقری الیمانی الشافعی نے لکھا، اور آپ سب کے لیے یہ تحفہ ہے۔ فرمایا ان کتاب الشفاء مما شاہدوا برکتہ حتی لا یقع ضرر بمکان کان فیہ، جس جگہ کتاب الشفاء ہو وہاں نقصان نہیں ہوتا، ولا تغرق سفینۃ کان فیہا، اور جس کشتی میں کتاب الشفاء ہو وہ پانی میں غرق نہیں ہوتی، وَإِذَا قرأہ مریض او قرئ علیہ شافاہ اللہ، اگر کوئی مریض پڑھے یا اسے پڑھ کے سنائی جائے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، وہو مما جربا، اور یہ مجرب ہے، وکان ابتلی بمرض فقرأہ فعافاہ اللہ منہ۔ تو اللہ کریم ہمیں کتاب الشفاء کے ان تمام معاملات میں اس کو مزید اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔
بہت شکریہ.